رانا صاحب، ایک تو یہ کہ آپ خود قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، آج کل خبروں میں بھی ہیں. یہ جو سلسلہ ہے اور آج کی جو کارروائی تھی، اس پہ آپ کے کمنٹس کیا ہیں؟ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ پہلے تبصرے پہ آتے ہیں، پھر باقی خبروں پہ آئیں گے. یہ بالکل فضول کارروائی تھی، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا ما سوائے اس کے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا، سب کو اپنا موقع پیش کرنے کا جو ہے موقع مل جائے گا، لیکن اس سے حاصل وصول جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. یعنی اس کو ایک سیاسی رنگ ملے گا، عدلیہ زیادہ کنٹروورشل ہوگی، لیکن جینون مسئلہ ہے. اور اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے جب یہ کیمروں والی بات آ رہی ہے. سر، یہ جو ایک پروجیکٹ کنسیو ہوا 2010-11 میں، اس کے بعد 14 میں جو ہے اس کی لانچنگ ہوئی، وہ پروجیکٹ جو تھا وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا، بلکہ وہ لانے والوں کے گلے پڑ گیا. اب اس کے بعد پھر اس کو گرانے کا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں آگے پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ہم اپریل 2024 میں بیٹھے ہیں. اداروں کا بٹھایا گیا، پھر اس کو گرانے کے لیے جو ہے وہ سارے پاپڑ جو ہے وہ بیلنے پڑے. رانا صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، مگر اسی بات کے اندر سے بھی ایک آپ نے بات کی کہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا پھر گرایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہی حکومت کو، عمران خان صاحب کی کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور پھر اپوزیشن اس وقت کی جو تھی وہ ان کے اعلی کار بنی. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ عرض کرنی چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جو ہے وہ جب لایا تو اسے الیکشن کے ذریعے سے گیا. جب یہ آ گیا اور لیڈر آف دی ہاؤس بن گیا، پارلیمنٹ سے اکثریت حاصل کر لی، وزیر اعظم کا اوتھ اٹھا لیا، اور جس دن یہ پہلے دن آیا انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں، میں تو تم کو جیلوں میں ڈالوں گا. تم کہتے ہو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تم چور، تم ڈاکو، تم یہ تم وہ، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ میں نے تو نہیں بیٹھا. لیکن پھر رانا صاحب، پھر آپ مانتے ہیں کہ ان کو پھر نکالا بھی گیا، اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اور آپ کی جماعت نہیں، میں اس لڑائی کے نتیجے میں اس نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ لڑائی جو ہے وہ پھر چل پڑی. وہ 3.5 4 سال چلی. جب یہ چین کا دورہ کر کے آیا تو اس نے کہا نہیں تھا کہ جی وہاں کا قانون بہت اچھا ہے، اگر میرے پاس بھی اختیار ہو تو میں بھی 500 آدمی جو ہے نا اس کو پھانسی چڑھانا چاہتا ہوں. سعودی عرب کیا کہتا ہے، یہ وہاں کا بڑا اچھا قانون ہے، وہ تو 1 منٹ میں آدمی جو ہے نا اس کو فارغ کر دیتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گئی، اور اب پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں ایسے فیصلے اس سے پہلے کیے گئے کہ جس کا فائدہ ان کو پہنچایا گیا انٹینشنلی کا لفظ جو ہے نا، یہ تو بڑا پھر ادروائز اور ہارڈ ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہو گئی، آپ اس وقت 9 مئی کو وزیر داخلہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے اہم موضوعات پہ میں نے بات کرنی ہے، مگر 9 مئی پہ اگر ہم پہلے آ جائیں، جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اب بہت سارے لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں، دوسری طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں ریلیف مل رہے ہیں. اب بانی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ان کو بھی اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں مقدمات ٹھیک نہیں ہے. مقدمات تو آپ نے بنائے تھے سر، اس وقت آپ کی حکومت تھی. مقدمات کو جو پروسیڈ کیا گیا اس میں جو ہے وہ غلطی ہے. جیسے یہ جو وہ کس کا توشہ خانہ کیس ہے، جب اس کا ٹرائل ہوا تو اس ٹرائل میں کچھ ایسے پروسیجرل جو ہے وہ خامیاں رہ گئی ہیں، تو وہ اس میں کمیاں رہ گئی ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی بنیاد پہ وہ کیس یا ریمانڈ ہو سکتا ہے یا اس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اور وہ کمیاں جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان انٹینشنل تھیں، وہ انٹینشنل نہیں تھیں، کسی نے ریلیف دیا نہیں، ان کو مل گیا ان کمیوں کی وجہ سے. اور وہ ظاہر ہے کہ پروسیکیوشن کمزور تھی. وہ کیوں کمزور تھی؟ نیب کہتی ہے ہم سسپینشن کر دیں، ہم ضد نہیں کرتے. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا جو پرسوں ترسوں ہوا، یا غیر معمولی بات تھی جو ہوئی ہے. امجد پرویز صاحب وہ بہت اچھے وکیل ہیں، میں ان کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی کوئی ایسی چیز محسوس کی ہوگی کہ یہ پروسیجرل یہاں پہ لاکونا ہے، جس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا، تو میرا خیال ہوگا ضرور. اب وہ ان انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، جلدی کیس کو ختم کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال جو چیز ایک موقع پہ ہے. آپ کو لگتا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ 2 سال چلتا اگر سمپل میجورٹی ہوتی، جو کہ نہیں ہے. یہ بندوبست، یہ سسٹم، یہ حکومت آپ کو کتنا چلتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جی، جب وہ نہ ہو سکا جو ہمارا موقف تھا یا ہمارا ریزالو تھا یا جو ہم چاہتے تھے،
اس وقت ہی پتا تھا کہ اس گورنمنٹ کو لینے کے بھی ہمارے اوپر جو اثرات ہیں وہ کوئی پچھلی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ ہماری اور 13 ماہ کی کیئر ٹیکر، یہ کیئر ٹیکر بھی ہمارے کھاتے میں پڑا، جو برا انہوں نے کیا وہ ہمارے کھاتے میں پڑا کہ ہماری کنٹینیوٹی ہے۔ تو یہ 29 ماہ کی جو گورنمنٹ ہمارے کھاتے میں پڑی وہ، تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا اس کے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ دینے کے بغیر شاید یہ کامیابی جو ہے مجھے مشکل اور بعض کو ناممکن نظر آ رہی ہے۔ جو اس کا یعنی پولیٹیکل ریلیونس ہے جو کہ 8 فروری کے بعد اور مزید جو ہے وہ ریلیونٹ ہوئی ہے، تو وہ نہیں تیار، جو میری اسیسمنٹ ہے۔ بلکہ میرا تو کیونکہ میں نے اسے ڈیل کیا ہے 16 ماہ، میرا تو یہ اندازہ ہے کہ وہ آمادہ ہوگا بھی نہیں۔ تو پھر جب وہ آمادہ نہیں ہوگا تو پھر 2 ہی چیزیں ہیں اس عدم استحکام میں کنٹریبیوٹ کیا ہے جی۔ تو یہ اب اور نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب اور یہ چل سکے یا یہ ملک اس کو برداشت کر سکے۔ اس وقت جو نظام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی آپ کی جماعت بھی اسی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے جس کو، یا ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نعرہ لگا کے آپ لوگ آئے تھے اور خاص کر کے میاں صاحب واپس آئے تھے؟ دیکھیں، جو عصر حاضر کے کمپلشن ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یا میاں نواز شریف نے سیاست تو پاکستان میں ہی کرنی ہے نا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا پڑا، اس کے لیے جو ہے وہ پھر سب کو اکٹھا کرنا پڑا۔ جب سب کو اکٹھا کیا تو ان کی پھر ماننی بھی پڑی، اور جب ماننی پڑی تو پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کرنی پڑی۔ حکومت کرنے کے جو ہے وہ پھر اثرات جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں بھی برداشت کرنے پڑے، لوگوں میں جو رد عمل ہوا اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ جو سیاست دان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پیچھے لوگوں کی فالوئنگ ہے، چلیں کسی کے پاس زیادہ ہوگی کسی کے پاس کم ہوگی، وہ جب تک سر نہ جوڑیں اس کرائسس سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اور سر جوڑنے مل کے بیٹھ، ایک بندہ سن لیں، ایک حائل ہے نہیں، سارے اس پوزیشن میں ہیں، سب اس پوزیشن میں ہے۔ ایک بندہ ہے جو پچھلے 10 سال سے 14 سے لے کے آج 24 آ گیا ہے، ایک بندہ ہے جو اس کی راہ میں حائل ہے۔ عوامی طاقت تو ان کے سامنے، ابھی اگر 2-4 نہیں ہوئے تو نظر آ رہا ہے سامنے۔ وہ کون سا؟ ظاہر ہے کہ وہ تو معاشی بحران تو آلریڈی ہے، سیاسی بحران بھی ہے اس وقت، تو سسٹم بھی جو ہے وہ کھڑا آپ کو نظر آتا ہوگا، میرے خیال آپ کو تو نہیں نظر آتا ہوگا، عوام کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے نہیں، سسٹم کے اندر سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ لوگ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اس سسٹم کو جو اصل میں کام کر رہا ہے؟ رانا صاحب، اب میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ فیصلہ عوامی فیصلہ ہے، میں اسے غلط کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اسے متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو انتظام کیا گیا ہے اس کو آپ اندرونی سسٹم کہہ لیں، اس کو بیرونی سسٹم کہہ لیں، اس کے 50-50 چانسز ہی ہیں۔ یہ فیئر الیکشن تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں دیکھیں فیئر الیکشن تو خیر اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہوا، تو اس لیے میں اس کو کیسے یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ عوام نے جو ہے وہ مینڈیٹ، شاید وہ ہمارے وہ آرگومنٹس جن کو ہم بیان کرتے رہے کہ جناب اس مہنگائی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اس چیز میں ہمارا دوش نہیں ہے، لیکن شاید اس کو لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ اکثریت سے، جتنی اکثریت ہم چاہتے تھے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، یہ ایک آپ نے ایک اور بڑی مسترد کا لفظ اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کی رائے تقسیم ہوئی۔